حرمت قرآن ہمارا ایمان، پارلیمان یک زبان۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مذمتی قرارداد منظور۔ ایوان کا سویڈش حکام سے واقعے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں۔ تحمل کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب دینا نہیں آتا۔ آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو کوئی ہم سے گلہ نہ کرے۔ مسلم عیسائی لڑائی کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ سویڈش حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ ایوان کی قرارداد دنیا میں لے کر جائیں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے اجلاس بلانے کے لیے رابطہ کر رہا ہوں۔ اقوام متحدہ سے اپیل کروں گا، اسلامو فوبیا کے خلاف قانون منظور کرے۔ کل یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا۔ پوری قوم بھرپور احتجاج ریکارڈ کرے گی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے قرارداد کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ مطالبہ کیا، عملی اقدام کرنا ہے تو سویڈن کے سفیر کو ملک بدر اور اپنا سفیر واپس بلائیں۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ کہاں ہیں 60 مسلم ملکوں کے حکمران؟ عافیہ صدیقی نے ملاقات میں بتایا، مسلمان قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں قرآن کی بے حرمتی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جا کر عالمی قانون سازی کرائیں۔ رضا ربانی بولے، ہم صرف قراردادیں ہی منظور کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ سنجیدہ ہے تو سویڈن کا کم از کم ایک ہفتے تک بائیکاٹ کرے۔ امت ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرتی ہے جو مغرب کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں دوسرے روز بھی طوفانی بارش، چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 10 افراد جاں بحق۔ 2 روز میں جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی۔ لاہور میں چھت گرنے سے 4 افراد جان سے گئے۔ شادی ہال کی دیوار سرکاری اسپتال میں بیٹھے لوگوں پر آ گری، 12 افراد زخمی۔ گجرانوالہ میں خاتون اور 2 بچیاں، جڑاوالا میں لڑکی جاں بحق۔ جھنگ اور پھول نگر میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد چل بسے۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے دریائے راوی، ستلج اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شانگلہ میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ کرکٹ کھیلتے بچوں پر ریت کا ٹیلا آ گرا، 10 بچے ملبے تلے دب گئے۔ جاں بحق بچوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، کل سے تیز بارش کا امکان۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ نیب کو نواز شریف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نواز شریف کی بریت پر اظہار تشکر، کہا نواز شریف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر ملوث کیا گیا۔ عدالت نے تسلیم کیا، نواز شریف لاہور ہائی کورٹ حکومتی اجازت سے بیرون ملک گئے۔ اس وقت کی انتقامی حکومت نے نواز شریف کو مفرور قرار دلایا۔ نواز شریف کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے جھوٹ پر مبنی ایک اور مقدمے میں انہیں سرخرو کیا۔ واضح ہو گیا، نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ مکافات عمل دیکھیں، جھوٹا بیانیہ بنانے والا آج سر پر ڈسٹ بن پہن کر عدالت آتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ سے مخالفین پر جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ شہزاد اکبر آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اپنے ملک میں بھی نہیں رہ سکتے۔ فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے سمیت مزید 3 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی نامزد۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کے گھر پر حملے اور گجرانوالہ کینٹ حملے کا مقدمہ شامل۔ گزشتہ روز جی ایچ یو حملے کے مقدمے میں بھی نامزد کیا گیا تھا۔ لیا اراضی منتقلی کیس، لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ اوکاڑا سڑک تعمیر کے ٹھیکے میں کرپشن کا کیس، بشرا بی پی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ لگتا ہے پاکستان میں انتخابات ہونے کا امکان نہیں۔ یورپین پارلیمنٹ کے رکن مائیکل گارر کی پاکستانی صحافیوں سے گفتگو، کہا ابھی تک پاکستان کی جانب سے الیکشن کے لیے ماہرین بھیجنے کی دعوت نہیں ملی۔
یہ دعوت نامہ انتخابات سے 3 ماہ پہلے موصول ہو جاتا ہے۔ چیئرمین الیکشن اصلاحات کمیٹی ایاز صادق کہتے ہیں الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے، ہمیں 10 دن کا مینڈیٹ ملا ہے، الیکشن ایکٹ کا جائزہ لیں گے، جب تک مردم شماری 2023 کو قانونی حیثیت نہیں ملتی 2017 والی مردم شماری نافذ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع کر لیا، ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ کہا تحریک انصاف ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اداروں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کو پابندی کے لیے جواز بنایا گیا۔ 9 مئی کے واقعات۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں اور بھانجے سمیت 22 ارکان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ حماد اظہر، فاروق حبیب سمیت دیگر شامل۔ لاہور پولیس کے مطابق جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں، ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں۔ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر نے خودکشی کر دی۔ لاہور پولیس کے مطابق عالمگیر ترین نے خود کو سر میں گولی ماری، مرنے سے پہلے خط چھوڑا جس میں لکھا تھا زندگی بہت اچھی ہے، ایسے اختتام نہیں چاہتا تھا لیکن بیماری نے مجبور کیا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق گولی سر کے آر پار ہوئی، جسم پر تشدد یا نشے کے شواہد نہیں ملے۔ جہانگیر ترین کو بھائی کی موت کی خبر پارٹی اجلاس کے دوران ملی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف اجلاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر، جو ڈیفالٹ کے لیے دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو دفن کر دیا۔ دن رات ڈیفالٹ کی دعائیں کرنے والوں کے خواب دفن ہو گئے۔ سب مل کر محنت کریں تو پاکستان کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم دوسروں کو قرض دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا طورغر میں خطاب، کہا ہم نے بڑی مشکل سے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی مٹھائی نہیں ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے کشن گنگا ڈیم پر پاکستان کے کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ ہیگ میں قائم کورٹ آف آربیٹریشن نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ پی سی اے کے دائرہ اختیار کے مفروضے پر بھارتی اعتراض مسترد۔ بین الاقوامی عدالت اب پاکستان کے دعوے کی میرٹ پر سماعت کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حکومت پاکستان کو ثالثی کی عدالت کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے نفاذ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ امید ہے بھارت بھی نیک نیتی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کرے گا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ ماڑی پور روڈ مسلسل دوسرے روز بھی بند کر دی۔ اہم ترین شاہراہ بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، بندرگاہ جانے اور آنے والی ہیوی ٹریفک بھی پھنس گئی۔ سینکڑوں گاڑیاں پھنسی، سڑک پر محصور شہری رلے۔ مشتعل ہجوم نے پولیس اہلکاروں پر پتھروں کی بارش کر دی، ٹائروں کو آگ لگا دی، شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ سربراہ پاک فضائیہ سے آذربائیجان کے صدر کے مشیر کی ملاقات۔ ایئر چیف کا دونوں ممالک کے افواج کے مابین تعاون اور تربیتی شعبے میں موجود دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مہمان کو فضائی، خلائی اور سائبر شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اپنے ویژن سے آگاہ کیا۔ خالد اہدوف کا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں قائم مختلف تنظیمات اور تکنیکی انفراسٹرکچر کا بھی دورہ۔ میران شاہ خودکش حملے اور خیبر آپریشن کے شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میجر عبداللہ شاہ نائک صوبیدار صاحب خان کی نماز جنازہ کوہاٹ اور میاں والی میں ادا کی گئی۔ نائک محمد ابراہیم سپاہی جہانگیر خان کی نماز جنازہ ڈیائی خان اور مردان میں ادا کی گئی۔ کراچی میں جان و مال کے بعد اب عزت بھی محفوظ نہ رہی۔ گلستان جوہر میں لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کرنے والا اوباش اب تک پکڑا نہ جا سکا۔ ایس پی گلشن کے سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کی شناخت کر لی گئی ہے۔
लड़की के अहले खाना कानूनी कार्रवाई और ताउन के लिए राजी नहीं। गली के चौकीदार को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। इंटेलिजेंस के जरिए मुलजिम की तलाश जारी है। स्टूडेंट हैं वो अल्लाह ना करे पार करते वक्त अल्लाह ना करे उनके लिए कोई मसला हो गया, गिर गए पढ़ने आती है इस तरह से और क्रॉस करेगी तो फिर क्या होगा। पे कुछ काम तो होना चाहिए क्योंकि जाहिर है कुछ भी हो सकता है, बुरा वक्त कभी भी हो सकता है। कराची के पेडेस्ट्रियन ब्रिज हादसात का सबब बनने लगे। नाजमाबाद सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज के सामने पुल पर हिफाजती ग्रिल मुनशियात के आदि अफराद काट काट कर ले जाते हैं। पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं रहा। हसन शाकिर मेरा बेटा है। मुझे आर्मी के लोगों से भी ज्यादा दुख है इस मामले में जो 9 तारीख को किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे मोहसिन हैं, ये बॉर्डर पर ड्यूटीज करते हैं तो हम रात को चैन की नींद सोते हैं। गिरफ्तार शरपसंद हसन शाकिर के वालिद और अहलिया की 9 मई के शरंगेज वाकयात की मजम्मत। वालिद ने कहा ऐसा दुश्मन भी नहीं करता जो इन शरपसंदों ने 9 मई को किया। जो शरपसंद इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अहलिया ने कहा सबको यही नसीहत है, ऐसे शरपसंद अनासिर से दूर रहें। उलमाए कराम के वक्त का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के शर्मनाक वाक़े की शदीद मजम्मत। शुरका का कहना था आज कायद आजम के घर को इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। तमाम जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिख बरादरी का दुनिया भर में 8 जुलाई को हरदीप सिंह निज्जर की याद में आजाद खालिस्तान रैलियां मुनाकिद करने का ऐलान। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय सिफारतखानों के बाहर मुजाहरे और मुसम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। इश्तिहारी पोस्टर्स रिलीज, मुतालिका भारतीय सफीरों को कातिल करार दे दिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया। पीसीबी हेडक्वार्टर्स आमद पर बोर्ड के आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में नई मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। वर्ल्ड कप में सिर्फ भारत से नहीं 9 टीमों से मुकाबला है। तमाम मैच जीतेंगे तो ही फाइनल खेलेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं बोर्ड में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर फोकस नहीं, तमाम तर तवज्जो क्रिकेट पर है। दौरा श्रीलंका में सरफराज अहमद पहली तरजीह है। नायब कप्तान का फाइनल 11 में ना होना अहमियत नहीं रखता। तरबियती कैंप में कौमी खिलाड़ियों के दरमियान दौड़ने का मुकाबला, रिजवान पहले, शान मसूद दूसरे नंबर पर रहे। नेदरलैंड्स ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेगा इवेंट की लाइनअप मुकम्मल। नेदरलैंड्स ने क्वालिफायर के डू और डाई मैच में स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से हराया। मैच विनिंग सेंचुरी और 5 विकेटें उड़ाने वाले लेडे प्लेयर ऑफ द मैच करार। आलूदगी से पाक सरसब्ज पाकिस्तान। जिला खैबर की वादी तीराह में आर्मी और एफसी ने महकमा जंगलात के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। 800 घरानों में 1,75,000 पौधे तकसीम किए गए। लंदन के इलाके विमिल्टन में खातून ने गाड़ी प्राइमरी स्कूल की इमारत से टकरा दी। 1 बच्ची हलाक, 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस का कहना है वाकया हादसा है, दहशतगर्दी नहीं। नॉर्वे का रुकने पार्लिमान चश्मा चोर निकला। ओस्लो एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़ा गया। मार्क्सिस्ट पार्टी रेड के सरबराह का कहना था चोरी नहीं की, चश्मा गलती से अपने सामान में रख लिया था। माफी मांगते हुए 3,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स जुर्माना अदा किया। ट्विटर के मुकाबले में थ्रेड्स आ गया। इंस्टाग्राम ने नई ऐप लॉन्च कर दी। सार्फिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए इस ऐप में लॉग इन हो सकते हैं। 500 कैरेक्टर टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं जिसमें तस्वीरें और वीडियोस भी अटैच हो सकती हैं। एलन मस्क की ट्विटर पॉलिसियों से मुनहरिफ बड़ी तादाद नई ऐप पर स्विच कर सकती है।